سیدنا یوسف علیہ السلام نبی ابن نبی تھے، اور اوپر تک خود اللہ کے نبی، ان کے والد حضرت یعقوب اللہ کے نبی، ان کے والد حضرت اسحاق اللہ کے نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم اللہ کے نبی۔ جیل میں جب قیدیوں نے آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بھئی کام کیا ہے، کھانا ہی تو کھانا ہے، جب آئے گا تب کھائیں گے، ہمیں پکانا تو ہے نہیں، تو جب تک کھانا نہیں آتا بیٹھو میرے پاس، میری بات سنو، بتلا دیں گے تمہارے خواب کی تعبیر۔ بیٹھ گئے وہ لوگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، اتنے بڑے جیل میں تم خواب کی تعبیر صرف مجھ سے ہی پوچھنے آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے یہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے؟ معلوم ہے کیوں دیا ہے؟ یہ علم اللہ نے اس لیے دیا ہے مجھے کہ میں جہالت کے کام نہیں کرتا، میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ پورا ملک یہی کرتا تھا، ایک حضرت یوسف اکیلے تھے جو اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سمجھایا، نصیحت کی، وہ بیچارے غرض مند تھے اس لیے انہیں بیٹھ کے سننا تھا، انہوں نے بڑی عقیدت سے سنا، اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتلا دی۔ شرک کے اس ماحول میں جب ملک کو سنبھالنے کا وقت آیا، کون سنبھالے گا ڈوبتے ہوئے مصر کو؟ سوکھا پڑنے والا ہے 7 سال تک، 7 سال کی پیداوار کو 14 سال چلانا ہے۔ جب بادشاہ کے خواب کی یہ تعبیر بتلائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، بادشاہ گھبرا گیا، اسے پتا تھا ہمارے کیبنٹ کے جتنے ممبران ہیں ان کا بس چلے تو وہ 7 سال کی پیداوار کو اکیلے ہضم کر جائیں اور ڈکار بھی نہ لیں۔ کیا اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال مصر سے کچھ بدلی ہوئی ہے؟ کسی بھی ایک کا اگر بس چلے تو پورے ملک کو نگل جائے، اسی کی کوشش ہو رہی ہے۔ بادشاہ گھبرا گیا، کیسے بچے گا ملک اور کیسے بچے گی میری حکومت؟ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ میرے مشیر خاص بن جائیں، آپ مجھے بتلائیں کہ مجھے یہ انتظام کیسے کرنا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ الزام باقی رہتا ہے تو میرا دامن داغدار ہے، پہلے میرے کیس کی تحقیق کی جائے۔ اب جب تحقیق کی گئی تو جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تھی انہوں نے بھرے دربار میں اعتراف کیا کہ یوسف پاک دامن ہیں۔ ایسے بننا ہے انشاءاللہ ہمارے ہر نوجوان کو، پورا محلہ پورا شہر اعتراف کرے یہ پاک دامن ہے، یہ نیک ہے، ہم نے اس کو گناہوں کی دعوت دے کر دیکھا ہے، یہ کبھی نہیں متوجہ ہوا گناہوں کی طرف۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا کیس جب صاف ہو گیا
تو حضرت یوسف نے فرمایا بادشاہ سے کہ میں نے ان عورتوں کو دربار میں اس لیے نہیں بلوایا تھا کہ میں ان سے اپنا انتقام لوں اور ان کو ذلیل کروں، میں نے اس لیے بلوایا تھا کہ آپ کے پاس غلط اطلاع پہنچائی گئی تھی، آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ ٹھیک ہے یوسف سے ایک گناہ ہو گیا تھا لیکن آدمی کام کا ہے، جیسے آج کل سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے، یار آدمی ٹھیک تو نہیں ہے لیکن کیا کریں اس کے ووٹ کی ضرورت ہے اس لیے رکھنا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو کہیں آپ کو یہ خیال نہ ہے کہ بھائی اس کام کا ہے اس لیے میں برداشت کر لوں گا، تو بات کلیئر ہونی چاہیے کہ الحمدللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی اور پورے ملک کے سامنے اس دربار کے واسطے سے کم از کم ملک کا جو اشرافیہ تھا، جو اعلیٰ طبقہ تھا، جو حکمراں طبقہ تھا، اس کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی، یوسف کی جوانی بالکل بے داغ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا حضور صرف سیاست کرنی ہے یا ملک بچانا ہے؟ بادشاہ نے کہا ملک بچانا ہے، ملک میں بسنے والوں کو بچانا ہے قحط سے، بھوک مری سے۔ حضرت یوسف نے کہا پھر صرف میرے مشوروں سے کام نہیں چلے گا، میں مشورہ دے دوں گا، آپ کام کرائیں گے اپنے منتریوں سے، وہ سب کھا جائیں گے، یہ پورا شعبہ آپ کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں خائن نہیں ہوں، میں خیانت نہیں کرتا ہوں۔ جب مجھے سامنے سے گناہوں کی دعوت مل رہی تھی الحمدللہ اس وقت بھی میں نے خیانت نہیں کی، جب گناہ نہ کرنے پر جیل کی دھمکیاں مل رہی تھی تب بھی اللہ کے فضل سے میں نے خیانت نہیں کی۔ تو بے فکر رہیے، میں ایک پیسے کی بھی خیانت نہیں کروں گا۔ اور انتظام کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے، انی حفیظ علیم، میرا دامن خیانت سے پاک ہے، یہ مفہوم ہے حفیظ کا، اور مجھے اللہ نے علم دیا ہے۔ جس طرح اللہ نے مجھے کردار کی خیانت سے بچایا ہے، میں آپ کے خزانے میں بھی کوئی خیانت نہیں کروں گا، میں اس کے ایک ایک دانے کی، ایک ایک پیسے کی حفاظت کروں۔ اور بادشاہ نے اٹھا کر کے وہ پورا محکمہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، حضرت یوسف کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا بادشاہ نے، اور پورے ملک میں ایک آواز بھی نہیں اٹھی کہ یوسف تو ہمارے ہم مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، یوسف کا مذہب الگ ہے۔ کیوں؟ ملک بچانا تھا۔